غلام نے میرے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون ہیں جنہیں تواڈے جو تکلیف پہنچائی چڑیا نے اس کے بچے اٹھا لیے؟ یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرما جاؤ واپس رکھ کے آؤ، پیغمبر فیصلہ فرما رہے ہو، چڑیا پیغام دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف توجہ کرنا جرم ہے، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، دعوے ختم نبوت کے لیے مارتے ہو، نعرے ختم نبوت کے لگاتے ہو، اور پیغمبر اپنے آپ کو کہلواتے حنفی، شافعی اور مالکی اور حنبلی۔ اس تقسیم میں امت کو 5 گروہوں میں 5 ناموں پہ تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے، اس کانفرنس کا ہمارا بیانیہ سن لیجئے، سارے ناموں پر بین ہونا چاہیے، نام چلے تو محمد کے نام پہ چلے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ قرآن نے واضح کر دیا، سارے نبیوں سے رب نے وعدہ لیا، اے نبیوں اگر میں تمہیں یہ نبوت دے دو، قالوا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اقرار کر سیدنا صدیق کی اعلانیہ تکفیر کی گئی، توہین کی گئی اور کافر کہا گیا۔ اور یاد رکھیے اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ اور مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ صدیق سے تو اسلام پیغمبر کی امت کا آغاز ہو رہا ہے، اگر وہی مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر اور مومن کون ہو سکتا ہے؟ صدیق کی عزت عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح پیغمبر کی حرمت پر 295 سی موجود ہے، اس طرح صدیق اور دیگر اصحاب رسول اہل بیت کی حرمت کا قانون ملک کا حصہ ہونا چاہیے، آئین پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تاریخ حرمت صحابہ نموس صحابہ کی جناب جاری ہے، حضرت الامیر صاحب کی قیادت سیادت میں اور حضرت مولانا یونس عذاب صاحب کی پنجاب کی نظامت کے زیر سایہ یہ تاریخ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا، اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے توجہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا، کون پڑھ رہے تھے ورق؟ سیدنا عمر۔ کس کے؟ تورات کے ورق پڑھنا قرآن کی موجودگی میں جرم ہے۔ مجھے پتا ہو یہ سیاہ سبز اور کالی کتابیں کیسے پڑھنا جائز ہوگا؟ ایک اور روایت سن لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا ہے امیر عمر میں تمہارے سپہ سالار جو بھیجا تھا انہوں نے مجھے مجاہدین کی صفوں میں سے واپس بھیجا ہے تاکہ آپ کو خبر دوں، خوشخبریاں دوں کہ علاقے کے علاقے فتح ہو گئے، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، آپ کے سپہ سالار کا قاصد بن کے میں آیا ہوں۔ فرمایا پورے حالات و واقعات سناؤ۔ پورے حالات و واقعات جب سنا لیے تو سیدنا عمر نے فرمایا کوئی خاص بات اس لشکر کی، اللہ کی راہ میں یہ جا رہا ہے، لڑتا جا رہا ہے، لڑ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کوئی خاص بات، کوئی واقعہ خاص؟ قاصد کہنے لگا امیر عمر ایک خاص بات ہے۔ فرمایا دسو۔ کہنے لگے ہمیں ایک قلعے میں جب حملہ کیا، فتح ہوا وہ قلعہ، تو ہم اس سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے سن، تو ہمیں اس میں سے ایک کتاب ملی۔ کیا ملی؟ کتاب۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا۔ اے عمر کیا پوچھتے ہیں، بڑی روحانی کتاب تھی، بڑے پیارے اس میں واقعات اور قصے تھے اور کہانیاں تھی، پرانے واقعات سے ہم نے پڑھے۔
جب رات کو ہم محفل لگاتے بیٹھتے تو اس کتاب کو پڑھتے، امیر عمر کو چہرہ سرخ ہو گیا، یاد تھا نا واقعہ تو رات کا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا قاسم مجھے بتاؤ جو کتاب تم پڑھتے رہے اس کتاب میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث تھی؟ فرمایا نہیں، وہ تو واقعات تھے۔ فرمایا اچھا، غلام کو بلایا اور فرمایا ایک کوڑا لاؤ۔ وہ بندہ ڈر گیا، کہہ لیں امیر عمر کوڑا کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ کی پشت پہ کوڑے مارنے، اور پھر جا تجھے واپس بھیجنا ہے، جا کے امیر کو اپنی سزا سنا دینا، دے دینا، اور ان کو کہنا کہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا ہم نے جرم کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فرمایا رات کو وہ کتاب پڑھتے رہے سورہ یوسف کی موجودگی میں، قرآن پاک سورہ یوسف نہیں ہے جی ہے۔ فرمایا وہ نہیں تم نے پڑھی، اور کس سے تم پڑھتے رہے؟ کہانیاں پڑھتے رہے، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے۔ جب تک عمر زندہ ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی کتاب کو نہیں پڑھنے دے گا، اور جب تک آل الحدیث زندہ ہے انشاءاللہ کتاب و سنت کے علاوہ کچھ پڑھنے نہیں دیں گے۔ جو پڑھے گا ان کے ہاتھ میں چھین لیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیں گے، مصطفیٰ کی حدیث دے دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تبلیغ نہیں کرتے، میں نے کہا تبلیغ تو کر رہے ہیں، یہ تبلیغ ہی تو ہے۔ تمہاری جماعتیں کیوں نہیں نکلتی؟ میں نے کہا ہماری جماعتیں بھی نکلتی ہے، گونگا بلوچا سے جماعتیں بھی جاتی۔ کہتے ہیں تمہارا اختلاف کیا ہے تبلیغی جماعت سے؟ میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں ہے، گھر سے نکلنے پر اختلاف نہیں ہے، وہاں اجلاس و جلسے اور پروگرام اور اجتماع پر اختلاف نہیں ہے، وہاں سے ہمارا تشکیل ہونا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں 10-11 بندوں اکٹھا جانا میں کوئی اعتراض نہیں ہے، 40 دن کے لیے گھر سے جائیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 10 دن کے لیے جائیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 3 دن کے لیے جائیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سال کے لیے چلے جائیں جماعت کے ساتھ تشکیل ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں جا کے نماز پڑھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دعوت دیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گشت کریں کوئی اعتراض نہیں ہے، دروازے کھٹکھٹا کے ان کو دعوت دے کے مسجد میں لائیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف ہمارا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد جو کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب پر اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب نہ ہو، یہاں قرآن موجود ہو، مصطفیٰ کی حدیث موجود ہو، اس کے علاوہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور انشاءاللہ جو جو میڈیا پڑھ رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت آ رہا ہے لوگ تمہارے ہاتھوں سے یہ سارے قصے کہانیوں کتابیں چھین لیں گے انشاءاللہ۔ پڑھا لکھا یہ طبقہ تمہیں مجبور کر دے گا کہ وہاں واز کرنا ہے تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ سیدنا عمر تو رات کا ورق پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق دیکھ رہے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہوا۔ سیدنا صدیق نے فرمایا عمر تھوڑی ماں تجھے گم پائے، کیا دیکھ پڑھ رہے ہو، پیغمبر کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یاد رکھو میں نے یہ اس بات جملے کا ترجمہ کیا، تمہیں تمہاری ماں گم پائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق کہہ کس کو رہے؟ عمر۔ صدیق عمر کے بارے میں کوئی الفاظ کہے تو کہہ سکتے، سیدنا عمر سیدنا صدیق کے بارے کوئی جملہ کہیں آپس میں تو کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے تو دونوں ایمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا علی سیدنا امیر معاویہ کے بارے کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ شیر خدا کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ اصحاب کی، یہ بڑوں کی، یہ روحانی باپوں کی آپس اختلافات، باتیں، جھگڑے، مشاجرے ہو سکتے ہیں، ہمارا علی بھی ایمان کا حصہ ہے، ہمارا امیر معاویہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نہیں اس جھگڑے لڑائی کو بیان کر سکتے، ہم کیا بیان کریں گے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم رحماء بینہم بیان کریں گے، مشاجرات کو بیان نہیں کریں گے۔ اور سن لو جوان، یوتھ فورس کے جوانوں، اہل
حدیث اہل سنہ کے جوان یہ میری بات نوٹ کریں، جس شخص کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہیں ہے، سمجھ لینا وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل تمہیں گمراہ کر کے پٹڑی سے اتار دے گا۔ جس کی زبان سے صحابی رسول امیر معاویہ محفوظ نہیں ہے، وہ کسی کا سکا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آج پٹڑی سے اترا، کل پٹڑی سے اترا، وہ اتر چکا ہے، وہ اہل سنہ اہل اسلام اہل حق کی صفوں سے نکل چکا ہے۔ جس کی زبان سے المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور جس کی زبان سے صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، ابو سفیان محفوظ نہ ہو، مجھے بتلاؤ وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ لہذا مت بندے کی گفتگو سے، نہ قوت گویائی سے یا کسی انداز خطابت سے متاثر نہ ہوا کرے، دلائل پہ غور کرے اور نشانی پکی پلے باندھ لے۔ جو صحابی رسول کا نہیں ہے بولو وہ ہمارا، جو امیر معاویہ پر طنز کر رہا ہے کیا تم پر طنز نہیں کرے گا؟ تمہیں مسلمان سمجھے گا؟ جو امیر معاویہ کو برا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، امیر معاویہ کے لیے ایک ہی شرف کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ امیر معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر نے ان کے ہاتھ سے قرآن کی آیات کو لکھوایا ہے، جو نازل ہوتا تھا وہ لکھوا لیتے تھے، امیر معاویہ لکھتے تھے۔ آپ کے علم میں رسول اللہ نے قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، کس نے لکھا؟ صحابہ نے۔ ان اصحاب رسول میں سے امیر معاویہ کی شخصیت موجود ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان سے لکھوا کے ناظرہ قرآن پڑھا بھی نہیں، نظر ثانی بھی نہیں فرمائی کہ میں کچھ بولتا ہوں ہو سکتا ہے صحابی کچھ لکھ دے، ایسا نہیں کیا، نظر ثانی نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب ہے سارا قرآن صحابہ کی امانت پر ہے، ساری حدیث صحابہ کی امانت پر کھڑی ہے۔ جس طرح جبریل کی امانت میں کوئی شک نہیں، وہی قرآن لایا جو رب نے دیا، اس طرح صحابہ کی امانت میں کوئی شک نہیں، انہوں نے وہی قرآن لکھا جو محمد مصطفیٰ نے پڑھا۔ یہ قرآن 30 پارے صحابہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہم تک پہنچے۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا مجھے پڑھ کے سناؤ تم نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یا میں پڑھ کے دیکھتا ہوں، نہیں۔ آپ جب بھی قرآن پڑھتے تھے آپ کے سینے میں قرآن سارا جمع تھا، آپ ناظرہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ جو صحابہ نے لکھا وہی امت تک پہنچا ہے، ان کو برا کہتے ہو جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے، اور اس کو جہنم کے اندر پانی دیتے ہو جس نے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور سیدنا امیر معاویہ کو برا کہتے ہو جس نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، اور ابو لہب کو جہنم میں پانی پلاتے ہو جس نے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ اس سے بڑا جب پیغمبر کا گستاخ کون ہو سکتا ہے جس کے بارے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آج ہمیں کہتے ہیں جناب آپ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بائیکاٹ کرو گے مصنوعات، ٹوٹل پمپ تو تیل پواؤ گے نہیں؟ اچھا نہیں، چلو ہم تو رات کو گزر رہے تھے ٹوٹل پمپ سے، بہت قریب سے گزرے، شاکر صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا یہاں رک جائیں وضو کر لیں واش روم۔ میں نے کہا نہیں رکنا، آگے جا کسی اور پمپ پہ رکیں گے۔ کہتے ہیں یہاں پیشاب ہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا پیشاب بھی نہیں کرنا۔ کیوں رکے؟ اس ملک کو کیوں فائدہ پہنچائے جس کے بارے قرآنی اصول ہو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نبی علیہ السلام کے سامنے تورات کے ورق پڑھ رہے، سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہوا، یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ سینہ صدیق پڑھ گئے، فرمایا میں عمر پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ نہیں ویندے، ویخیا چہرہ، فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبی، معبود جی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد کے مرشد نبی ہونے پر راضی، اور یہی مسلک اہل حدیث کی حلاوت اور مٹھاس اور روحانیت ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مسلک اہل حدیث بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہے اور آپ بیان کر دیں، یہی حدیث رسول کے الفاظ کافی ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، مصطفیٰ کے مرشد ہونے پر راضی ہے، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ ہمیں اور کوئی داتا نہیں ضرورت، کوئی اور مذہب اور کتابیں نہیں ضرورت، اور مصطفیٰ کی اتباع کے مقابلے میں ہمیں کوئی اور اتباع بھی برداشت نہیں ہے۔ اے عمر چہرے مصطفیٰ دیکھیے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، فرمایا اے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، اے عمر جی معبود یہ تو تورات ہے جس کا ورق تو پڑھ رہا ہے عمر، اگر صاحب تورات موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائیں، موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے، شاید لاہور والے کو سمجھ نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے، زندہ ہو کے آئے، یہ نہیں فرمایا زندہ ہے اور یہاں نظر نہیں آ رہے، میں دیکھ رہا ہوں یا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے اور تو مجھے چھوڑ کے کلواؤ موسوی، مجھے چھوڑ کے حنفی کلوانا تو جائز ہے، شافعی بھی جائز ہے، مالکی بھی جائز ہے، حنبلی بھی جائز ہے، جعفری بھی جائز ہے، صرف جائز کیا ہے کہ موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے اور تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، موسیٰ پیغمبر کے، کلیم اللہ کے، صاحب شریعت کے، صاحب تورات کے پیچھے لگ جاؤ تو سن لو تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گی۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائے، اپنے لیے انہوں نے اپنے لیے کوئی گزارا نہیں جب تک میں محمد کی تابعداری نہ کرے۔ یہاں ہی شیخ قرآن فرما کرتے سن تو صاحب پہ ہی فیصلہ، پتہ ہے پڑھے تو میں کہتے نہیں، لیکن ایسے شہر میں کہتے نہیں چھڑے۔ ویسے میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ محبت بھی، عقیدت بھی ہے، پیار بھی ہے، تے میں نے ویسے اہل حدیث خطبہ جڑے دنیا تو جا چکے، انہوں دی آواز، انہوں دا انداز ویسے بڑی محبت پیار لگتا ہے، اور وہ دی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے بس دوجے دی آواز سن کے تے اپنے سٹیج دے ہوتے لان تو بھی بندہ بچ جاندہ ہے، محفوظ ہو جاندہ ہے۔ کی خیال بس کسی اور مسلک والے جو محبوب کوئی خطیب ہوئے، پیارا خطیب ہوئے، اچھا خطیب ہوئے، اچھا واعظ ہوئے، سور و طرح تو دی چنگی ہوئے، بندہ ساری رات انہوں سننے تاکہ سویرے میں اپنی جماعت جا کے بیان کرا اور دساں دیکھو میری شور فلاں جیسی ہے، فلاں جیسی کیوں ہے، اس اصل کو سننا کیوں نہ سنے، تجھے نقل کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا اصل کے لیے اہل حدیث کے خطباء میں سے کوئی خطیب نہیں ہے؟ لے آؤ سارے واعظین کو، جتنے بھی اس وقت پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلک غیر اہل حدیث واعظین و خطباء ہیں، سب کو لے آؤ اور اس ساری آوازوں کو پیش کرو شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی آواز پر، سب کو لے آؤ پیش کرو حضرت یزدانی شہید کی طرف پر، لے آؤ حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ کے انداز پر پیش کرو، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے انداز پر پیش کرو۔ اگر بلبل قرآن کوئی کسی بھی مسلک میں ہو، سارے اکٹھے ہو جائیں تو قاری عبدالحفیظ کے قرآن پڑھنے کے انداز کسی کا بہتری نہیں ہے۔ تو بارو لے آن دی لوڑ کے یہ گمراہ کو، صوفیوں کو طرز ان کی لے کے مسلک میں متعارف کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ صاحب پہ ہی فیصلہ، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ آمادی،
اگر تم کوئی سویرے کل پوچھ دے یا دوست پوچھ دے تم حنفی کیوں نہیں کہلاتے، یا شافی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حنبلی کیوں نہیں، جعفری کیوں نہیں، یہ تم کیوں نہیں کہلواتے؟ تو جواب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک شعر جو ہے نا سارا مسلک کا خلاصہ ہے۔ یہی کمال تھا ہمارے خطبہ میں، جو آج کمال مجھے فوت ہوتا نظر آتا ہے کہ ان کا ایک ایک جملہ پوری تشریح و تفسیر کے لیے گھنٹوں درکار تھے۔ ہم نے سمجھا ہے قاری عبداللفیظ صاحب حافظ اللہ خطیب ایشیا ایک معمولی خطیب تھے، لیکن ان کی خطابت کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں۔ وہ کہتے تھے کتنے سال پہلے انہوں نے موضوع بیان کیا تھا نبی و صدیق، کہ نبی و صدیق جڑے ہوئے ہیں، یہ بتا اس کی تشریح کرتے کرتے سارا دن بیت جائے اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ قاری عبداللفیظ صاحب فرمایا کرتے تھے نفیس ترین ذات نبی کی، نفیس ترین بات نبی کی، اب اس پہ تفسیر کرتے رہو۔ وہ کہاں کرتے زال لا ریب ذات نبی کی، لا ریب بات نبی کی، ساری رات بیان کرتے رہو، اس جملے کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ پنجابی جانتے ہوتے سن یہ دا کلمہ پڑھیندا ہے۔ اب مسلک حدیث کیا ہے؟ یہ دا کلمہ پڑھیندا ہے، بس یہی ہے مسلک۔ ہم نے گھنٹوں میں بیان کیا، حضرت قاری صاحب نے ایک جملے میں بیان کری کہ رکھ دیا کہ جدہ کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے پیچھے چلیندا ہے، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے آنکھیں لگیندا ہے، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے گل او دی منیندی ہے، محبوب کی ذات بھی لا ریب، میرے محبوب کی بات بھی لا ریب۔ ایک محدث کو یہاں بٹھا دو اور ان کو کوئی حدیث کی حجیت پر آپ ایک گھنٹہ باس کرے، وہ ایک گھنٹہ دلائل دے دے، تو قاری صاحب کا ایک جملہ کہ اس کی بات بھی لا ریب، ذات لا ریب، بات لا ریب۔ جب بات کو لا ریب کہہ دیا سمجھو حجیت حدیث پر 100 آیات پڑھو، 100 حدیث پڑھو، اس کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ میرے محمد کی بات بھی لا ریب۔ تو پڑھ پھوڑ کے دوسرے کی آواز ہمارے سٹیج پر متعارف ہو گئی، تو صحابی فیصلہ توجہ ہے نا ماشاء، تو صحابی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی، اور انبیاء علیہ السلام تو رب نے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ، اگر میرا پیغمبر آ جائے، آخر میرا پیغمبر آ جائے، اس پہ من لانا، اس پیغمبر کی مدد کرنا۔ عیسیٰ مریم آسان زندہ قرب قیامت زمین تے نزول ہوئے گا عیسیٰ ابن مریم دا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے فجر کا وقت ہوگا، عیسیٰ ابن مریم منارے پہ نازل ہوں گے، مسلمان سیڑھی لگائیں گے، عیسیٰ ابن مریم سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، قامت کا قریب ہوگا وقت، اذان فجر ہو چکی ہوگی، کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، سر مبارک سے ننگے ہوں گے، کپڑے سر پہ کپڑا پگڑی مبارک نہیں ہوگی، آسمان سے اتریں گے، سو جناب ایک قمیض ہوگی، ایک تہبند ہوگا، اور کپڑے ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی آسمان سے نہا کے آئے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگر اس طرح اپنی زلفوں کو پیچھے کری عیسیٰ ابن مریم ایسے محسوس ہوگا جیسے سر میں موتی چمک رہے ہیں، ننگے سر آئیں گے اور آ کے نماز فجر کے لیے سیدھا ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہوں گے، اور ہوں گے ننگے سر، نماز فجر آتے ہی پڑھنی ہے، ہوں گے ننگے سر، توجہ ہے، نماز فجر آ کے پڑھنی۔ امیر محترم تشریف لائے جی، امیر محترم تشریف لائے، عالم و سال نائب امیر پنجاب جناب رانا صاحب، عالم و سال مرحبا۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے ننگے سر اور سیدھا مسجد میں، نماز فجر پڑھنی ہوئی، امامات اس مسجد موجود ہوں گے، فرمان تعال صلی لنا، آئیے تشریف لائیے، جماعت کروائیے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، سر پہ پگڑی بھی نہیں، تو مسجد تو اہل الحدیث کی ہوگی، کیونکہ کسی اور مسجد میں ہوں تو وہ کہیں گے نا جاؤ پگڑی لے آؤ، تجھے آسمان تو آئے ہو پگڑی بغیر ہی آ گئے،
پگڑی لاؤ، ٹوپی لاؤ، یا وہ کھرلی پڑی ہے وہاں ٹوپیاں پڑی ہیں اس کو اٹھا لو. کھرلی ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ میں تو کھرلی کہنا. یہ بدعت والی شے ہوئے کھرلی ہوتی ہے، اور کیڑی شے. آئیے نماز پڑھائیے. سیدنا امام مہدی فرمان گے آئیے تعال صلی لنا میں نماز پڑھائیے. عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی جماعت تم کرواؤ. میں امام بن کے نہیں آیا ہوں، میں محمد غلام بن کے آیا ہوں. تو آپ ہی فیصلہ توجہ ہے، تو صحابہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے عامہ دی. سوال ہے کہ تسی کیوں نہیں حنفی شافی مالکی عملی کیوں نہیں کلوان دے؟ تو صحابہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے عامہ دی. سنو کیا جاندا ہے کہ قیامت والے دن تسی کی کرو؟ بندے نو ساڑی ٹینشن لگی ہے بس تسی قیامت نو کی کرو؟ توڑا تے امام ہی کونی اسے اپنے ماما نہ جنت دے ٹوٹ جانا، تو سب پیچھے کھڑیا رہنا. تو میں آگے تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا ہے. حنفی نماز پہ گی یوم ندعو کل اناس بے امامہم. یہ دا معنی ہے کرو کہ امام کے نام پہ قیامت والے دن بلایا جائے گا. پھر تو مسئلہ آسان ہو گیا ساڑھے لئی. کہنے کہ توڑ لئی کس طرح آسان ہو جائے؟ میں کہا تسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن جنت چلے جاؤ گے. جن جی اسا امام صاحب نہ ٹر جانا ہے. آواز آئے گی شافیوں آؤ، امام شافی نہ چلے جان گے. مالکیوں آؤ، امام مالک نہ چلے جاؤ. حنبلیوں آؤ، احمد بن حنبل نہ چلے جاؤ. یعنی اسی تو سارے چلے جان گے. تو میں کہا پھر اہل حدیث رہ جان گے. جیت میں کہ نبی پاک نہ پھر کے نہیں جانا. حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، شافی امام شافی کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ، حنبلی احمد بن حنبل کے ساتھ. محبوب فرمائیں کہ آ جاؤ اہل حدیثوں، میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ سعید کے تحت تڑپ کے یہ آج کی بات نہیں، کتنے 100 سال پہلے ابن کثیر رحم اللہ نے کہہ دیا تھا، لکھ دیا تھا. اہل حدیثوں تمہارا یہ شرف ہے کہ قیامت والے دن تمہارے امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہو. سارے جاؤ گے جان جی میں کہ امام صاحب نال جان جی امام صاحب نال. میں پھر امام صاحب کے دروازہ کھڑکان کے جنت دا اندر آواز آئی کون؟ امام صاحب. کتوں آئے ہو؟ کوفے. نال کون نے؟ افغانی نے جنہوں نے اسلام آباد بڑھن کو ہی دینا. تمہارے ساتھ کون ہے؟ مرے ماننے والے رب کی قسم یہ سارا انداز قیامت کو نہیں ہوگا. محبوب نے فرمایا میں جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے ساتھ کون؟ میرے ساتھ کون؟ باقی تو سارے چلے گئے نا اپنے اپنے ماما نال. میرے ساتھ وہی رہ گئے جن کا میں امام تھا. میرے ساتھ یہی ہے جن کا میں تھا. یہی کہلواتے تھے حدیث والے. ہم نے آج تک اپنی نسبت کو پیغمبر سے توڑا نہیں. حدیث والے کا من شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث آج تک توڑا نہیں، وہی کھڑے. اہل حدیث کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ آل الحدیث کا معنی یہ ہے پیغمبر کے سانسوں کو سنبھالنے والے. جس نے پیغمبر کے ایک ایک سانس کو، ایک ایک جملے کو، ایک قول کے آج تک سنبھال کے رکھا ہے، اسے آل الحدیث کہا جاتا ہے. پیغمبر کے سانسوں کی نگرانی، حفاظت کرنے والے.
آج تک اس عہد پر ہم قائم. لیکن اماموں کی توہین و تنقید کو ہم حرام سمجھتے، لیکن پیغمبر کی اطاعت کے مقابلے میں ان کی بات کو ماننا عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتے ہیں. تو صحابی فیصلہ ادھر آواز آئے گی، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا میری امت. آواز آئے گی، محبوب جدوں دی جنت بنائی گئی، جدوں دی جنت بنائی گئی، میں نے اس دروازے دے کھڑا کیتا گیا، اس وقت تک کھولنا نہیں. ابھی انسان دنیا میں آئے نہیں تھے، جنت پہلے بن چکی تھی. اس وقت کا دربان جنت کھڑا ہے مصطفیٰ کے انتظار میں. کب آئے اور آواز لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کوئی کہے کہ تم اماموں کو نہیں مانتے، میں کہا کرتا ہوں ہم نہیں مانتے اماموں. جی تسی امامت نہیں مانتے، تسی ڈائریکٹ حضور تک پہنچ گئے اور تسی کہتے ہو ہم اماموں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ ہماری بات ہم سے پوچھو نا کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں. میں کہتا ہوں ہم اماموں کو مانتے. ہمارا دعویٰ جو ہے تم پیش کیوں کرتے ہو؟ ہم سے سنو. ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے. کہنے لگے پھر تسی مندے کس طرح؟ کہ مندے ہو آتے شافی حنبلی مالکی حنفی کہلواؤ نہیں. میں کہ نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں کہلواتے. کہنے لگا پھر ماننا کیسے ہوا؟ میں نے کہا تسی آپ دس دیو تم امام شافی اور مالک اور احمد بن حنبل نو مندے ہو یا نہیں؟ جنہیں سیدھے مندے ہو. میں کیویں مندے ہو؟ تم تو حنفی ہو، امام شافی مالک احمد بن حنبل کو کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہم ہیں حنفی لیکن ہم شافی کو مانتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ویسے مانتے ہیں کہ وہ امام ہے. میں نے کہا امام احمد بن حنبل کو کیسے مانتے ہو؟ کہنے لگا ویسے. میں نے کہا اچھا شافی کو کیسے مانتے ہو؟ کہتے ویسے مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا تسی امام ابو حنیفہ مانتے ہو؟ میں کہا جی بالکل. کہنے کیویں؟ میں کہا ویسے. ویسے کیویں؟ میں کہا جیسے کیویں؟ میں کہا ویسے. ساری رات گزر جائے نہ ویسا ختم ہو نہ جیسا ختم ہو. تمہارا ویسا سونے کا. تم امام شافی کو ویسے مانتے ہو، احمد بن حنبل کو ویسے مانتے ہو، تقلید نہیں کرتے. تم امام مالک کو ویسا مانتے ہو، ہم امام ابو حنیفہ کو ویسے مان لے جیسے تم تینوں کو مانتے ہو. تو ہمارے ماننے اور تمہارے ماننے میں یہ فرق کیوں ہے؟ تم تینوں کو ویسے مانتے ہو، ایک کی تقلید کرتے ہو. ہم چاروں کو ویسا مانتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں. اطاعت مصطفیٰ کی ہے، مانتے چاروں کو ہیں. کیسے؟ ویسے کیسے؟ جیسے. ہم چاروں کو مانتے ہیں لیکن کیسے مانتے ہیں؟ ڈیلی ڈیلی کام نہیں ہونا. ہم چاروں کو مانتے ہیں کیسے؟ پوچھی کو کوئی پوچھے ویسے کیسے؟ تم کو جیسے. ویسے کو جیسا، جیسے کو تیسا. ایسا ہی ہوتا ہے. تم مانتے ہو ویسے، ادب بھی کرتے ہو، احترام بھی کرتے ہو، تقلید ایک کی کرتے ہو. ہم چاروں کا ادب احترام کرتے ہیں اور مسلک اور مذہب نسبت پیغمبر سے جوڑتے ہیں. کیوں؟ تو صحابہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. ویکھو جی امامہ دے نام تے مذہب بنائی تو کی ہے جی. میں کہ دس جاؤ تسی دسو. تم جو نہیں مانتے اماموں کو نام پہ نسبت نہیں رکھتے، اگر رکھ لے تو حرج کیا؟ دیکھو نا جی ایک بندہ دریا تو پانی، سارے بندے دریا تے جا سکتے ہیں پانی پین لئی. میں کیا نہیں جا سکتے؟ انہیں کوئی نالے نہرہ نکل دیا پانی پین واسطے. یہ چاروں نہرہ دریا، پیچھے سمندر محمد مصطفیٰ ہے، آگے چار نہریں. میں کہ وہ کیڑی نار ہے؟ حنفی شافی مالکی حنبلی. میں کہ پنجواں جعفری کھالا ماڑا ہے. کہتا ہے یہ ساری نہریں اسی سمندر سے نکلی ہے، دریا سے نکلی ہے. ہم نے نہر سے پانی پی لیا، تم سی کہہ دو